محافظ صاحب سمجھ گئے ہو میں کی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں شاید صاحب سمجھ گیا لیکن ہن شاہ جی آ گئے نے تے جدوں شاہ جی بیٹھے ہوندے نے پھر اسی گل نہیں کرتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا محافظ بھائی، وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب دجال کے پاس نہیں گئے تھے مکالمے کے لیے، تو اس کے چند حدیثوں کے نمبر نوٹ کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5935 ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3620 ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 5935۔ اس طریقے سے اور بڑی حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال میں بخاری کو ہی کوٹ کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ بخاری بڑی ہے مسلم سے بھی، تو وہی ترجمہ سنیے گا۔ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی حسین نے، ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسلمہ کذاب مدینہ میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں تو میں ان کی اتباع کے لیے تیار ہوں۔ مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینے آیا تھا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور مسلمہ کذاب کے پاس تشریف لے گئے، تو یہ دیکھیں واضح طور پہ اس میں ہے کہ حضور گئے تھے مسلمہ کے پاس، آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ دیکھیں مکالمہ کیا، یہاں سے مکالمہ بھی ثابت ہو گیا، اور مکالمے کے لیے جانا بھی ثابت ہو گیا، دونوں چیزیں ثابت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا۔ خلافت تو بڑی چیز ہے، اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا۔ اگر تو اسلام سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو اس ایک حدیث پاک سے دو چیزیں ثابت ہو گئیں، ایک تو حضور علیہ السلام کا مسلمہ کذاب کے پاس تشریف لے جانا، اور دوسرا مسلمہ کذاب سے مکالمہ کرنا، دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں۔ واللہ عالم و رسولہ، بقیہ سیالوی صاحب بہتر جانتے ہیں۔ جی سیالوی۔ جی شاہ صاحب، آپ نے جو حدیث پاک بیان کی بالکل وہی حدیث پاک، تھوڑی سی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4378۔ تو ویسے تو حدیث پاک وہی ہے جو آپ نے پڑھی، آخر میں یہ الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا، پھر آپ نے فرمایا یہ ثابت بن قیس ہیں، میری طرف سے تیری باتوں کا یہ جواب دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے خود بھی اس سے بات کی، اور پھر اپنا نمائندہ بھی ان کے پاس چھوڑا کہ یہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ تو اس لیے احباب کو اتنا بالکل ایک جگہ جم جانا کہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی، تو یہ ہے کہ اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آپ وہ احادیث اب آپ کو بتا دی ہیں تو اس پر اس طرح مستحکم نہ ہو جائیں کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حدیث پاک یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ عام کوئی ہے حدیث پاک۔ جی بخاری کے وہ الفاظ ہیں،
हाजा साबित इब्न कैसिन वसायजीबू का अन्नी सायुजीबो का जी वसायजीबू का अन्नी, वो मेरी तरफ से तुम्हें जवाब देंगे। अल्लाह 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 जी। अच्छा सैलवी साहब माजरत के साथ कौन सा हदीस नंबर आपने बताया? हदीस नंबर 4378। 4378। और ठीक है ये सर। किस्सा बाब है, किस्सा असवद अंसी का। ठीक है सर, ठीक है। ये अगर तो गूगल ये में जो हमारे कई दोस्त अमूमी तौर पे बात करते हैं, लो जी कादियानियों से तो मुनाजरा ही नहीं करना चाहिए, मुकालमा ही नहीं करना चाहिए, वो बात ये, अच्छा ये भी जरा थोड़ा सा मैं जहाँ मौजू से हट के बात करने लगा हूं। ये जो हम बोलते हैं ना मुनाजरा, ये वो मुनाजरा नहीं है जो मतलब उलमा के यहाँ एक मोतबर है और जिसकी बकायदा तौर पे मुनाजरे की किताबें मौजूद हैं। ये वो मुनाजरा नहीं है, ये एक समझ ले के एक इस्तिलाही, या ये टिक टाक की इस्तिलाह में जिसको मुनाजरा कहा जाता है, इसको डिबेट भी कहते हैं, मुनाजरा भी कहते हैं, मुकालमा भी कहते हैं, मुबासा भी कहते हैं। हालांकि अगर उसूली तौर पे देखा जाए ना, तो ये जो उसूले मुनाजरा के अंदर ये मुजादला बनता है। ये जितने भी हम कर रहे हैं, ये मुजादले कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ ना ही तो मुकालमा, मुकालमे के भी अपने असूल हैं भाई, मुनाजरे के भी अपने असूल हैं, मुबासे के अपने असूल हैं। तो यहाँ पे कोई मुबासा, मुकालमा, मुनाजरा नहीं हो रहा, यहाँ पे मुजादलात हो रहे हैं, मुजादले होते हैं। लेकिन चूंकि एक रटी रटाई बात है, हम भी बोल देते हैं भाई मुनाजरा हुआ, तो ये वो वाले मुनाजरे नहीं है। इसकी तो बकायदा शरायत है भाई, बकायदा मोटी मोटी किताबें हमें इल्म मुनाजरा की पढ़ाई जाती हैं। मुनाजरा रशीदिया इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो उन शरायत के ऊपर कौन पूरा उतरता है भाई? उन शरायत पे तो मुनाजरे हो ही नहीं रहे। तो ये जो बोला जाता है ना मुनाजरा या मुकालमा या मुबासा, ये वैसे ही एक रुवायत चली हुई है, एक रुवायत चली हुई है, तो वो बोला जाता है। हालांकि हकीकी तौर पे, इल्मी तौर पे इसको देखा जाए तो ये मुजादला होता है। मुजादले का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। हाँ, ये वो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुनाजरे के लिए तो दोनों का, फरीकैन का हम पल्ला होना जरूरी है। जितना इल्म सियालवी साहब का है, उतने ही इल्म वाला बंदा इनके सामने कादियानियों की तरह से बिठाया जाएगा। उसकी शरायतें वो तय होंगी, उसके बाद वो मुनाजरा होगा। तो यहां तो हर कन्न टूटा उठ के हमारे साथ गुफ्तगू करनी शुरू कर देता है। तो ये कौन सा मुनाजरा है भाई? तो ये मुनाजरे नहीं, ये पहली गलत फहमी तो ये दूर कर लें, ये मुनाजरे नहीं है। ये एक वैसे ही बोला जाता है मुनाजरा जी, यानी ये ऐसे ही एक कौम की एक जुबान है ना जी, तो वो बोली जाती है, वो हम भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर डिबेट कह देते हैं, डिबेट जी। मुकालमा हो, मुबासा हो, मुनाजरा हो, सबका एक ही तर्जुमा है जी, डिबेट, डिबेट जी। मैं तो अगली बात ये है, ये मुनाजरे तो अल्लाह पाक से चलते आ रहे हैं। ये अल्लाह पाक की सुन्नत है मुनाजरा, जिस जुबान के अंदर आप लोग बोलते, आप लोग मुकालमा या मुबासा, ये अल्लाह पाक से। वो देखे ना, जब कायनात को वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने लगा है, तो उसने मुबासा किया है, मुकालमा किया है, राय ली है फरिश्तों की कि मैं बनाने लगा हूं जमीन के अंदर अपना खलीफा। फिर आगे उन्होंने अल्लाह पाक का कहा कि क्या तू उसको बनाएगा जो है जमीन के ऊपर खून रेजियां करेगा जाके? अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो ये मुकालमात तो भाई चलते आ रहे हैं, बड़ी दूर से चल रहे हैं। तो मुकालमे के अंदर तो कोई नहीं, किसी ने आज तक नहीं, किसी आलिम ने नहीं कहा, किसी ने रोका नहीं है, बल्कि इन लोगों को, झूठों को, कज़्ज़ाबों को जलील और ख्वार करने की नीयत से मुकालमत करने के बहुत ज्यादा सवाब है कि आप लोगों के पास दलाइल मौजूद है और आप लोग उन दलाइल की रोशनी में अगले मुखातब को, मद्दे मुकाबल को, उसके चारों शने चित कर सकते हैं। वो दुनिया के अंदर जलील और ख्वार होगा। तो ये तो बड़ा सवाब वाला काम है यार। तो ये बड़ी कमजोर लोग जो होते हैं ना, कमजोर ज़हनियत के, बीमार ज़हनियत के, या समझ ले के बेचारे खुद इल्म से ना बलद ना आशना,
تو انہوں نے یہ رٹی رٹائی باتیں پکڑی ہوئی ہیں، تو جنہیں یہ مناظرے نہیں کرنے جی شاہ چاہیے، صاحب، مناظرے نہیں کرنے۔ جی شاہ صاحب، میں آپ سے اختلاف کروں گا، یہ بیمار ذہنیت یہ الفاظ آپ نہ کہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں، وہ اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے بات سمجھا دینی چاہیے کہ مسلمہ کذاب سے بھی بات ہوئی ہے، اور کسی سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، یہ سنت کے مخالف نہیں ہے، یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام ساتھیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بالکل ہم ان کی رائے کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اچھے انداز میں انہیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے بیمار ذہنیت، کمزور ذہنیت، تو یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں۔ تو جن ساتھیوں نے بات میں بھی واپس لیتا ہوں معذرت، وہ بس جذبات میں نا، وہ روانگی کے اندر وہ بھائی نکل گئے، جذبات میں بھی میں نہ آیا معذرت کرے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو محافظ صاحب ہیں، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، یہ ذرا اپنا تعارف فرمائیں گے؟ عالم دین ہیں یا مبلغ ہیں یا یورپ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں؟ کوئی اگر مناسب سمجھے تو۔ شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میری آواز سے شاید مجھے پہچان لیں گے، میں آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، اللہ سلامت رکھے۔ گزاری یہ بنیادی یہ بات میری بڑی توجہ سے سنیے گا جی جی کہ اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست، جی اس کے حدود و قیود اور ہوتے ہیں۔ جب مسلمہ کذاب کی آپ بات کر رہے ہیں، ہجری کا ہے، تو یہ پتہ ہے واقعہ کس ہجری کا ہے؟ 8-9 ہجری کا۔ اسلامی ریاست مدینہ پاک میں قائم، اسلامی ریاست مدینہ پاک میں قائم۔ یہ فرق جب تک آپ نہیں رکھیں گے، یہ فرق جب تک آپ نہیں رکھیں گے، تبلیغ کا راستہ، ختم نبوت کی اشاعت اور ترویج کا راستہ ہے، اشاعت اور ترویج کا راستہ ہے، غیر شعوری طور پر ہم اس کو بند کرنا، غیر شعوری طور پر ہم اس کو بند کرنا، یورپ امریکہ کے حوالے سے، خاص طور پہ یورپ امریکہ، یہاں یونیورسٹیز میں ہمارے بچے، یہاں یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ان کا ایک کالجز میں ہے، باقاعدہ گروپ ہوتا ہے، ان کی سوسائٹی ہے، باقاعدہ گروپ ہوتا ہے، ان کی سوسائٹی ہوتی ہے۔ ہم سے 100 سال پہلے، یورپ میں ہم سے 100 سال پہلے کے آئے میں جو پہلی مسجد بنائی گئی، میں جو پہلی مسجد بنائی گئی، اس کا تو پہلا امام قادیانی بھیجا گیا، تو پہلا امام قادیانی بھیجا گیا۔ یہاں یورپ میں ہم سے، تو یہاں یورپ میں ہم سے 100 سال پہلے کا ان کا بوٹا لگا ہوا، 100 سال پہلے کا ان کا بوٹا لگا ہوا ہے۔ ان کو پوری فیسلٹیز دی گئی، ان کو پوری فیسلٹیز دی گئی، پوری مراد دی گئی۔ ابھی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جی، ان سے گفتگو ہی نہیں کرنی جو صاحب کہہ رہے تھے۔ اب ایک بچہ ہمیں کہتا ہے کہ سیالوی صاحب، بچہ ہمیں کہتا ہے کہ سیالوی صاحب وہ فلاں یونیورسٹی میں قادیانی، وہ کہتا ہے کہ جو اپنے مولوی کو بچے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اب وہ بچے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، وہاں ان کے مربی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کے مربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہہ جی ان سے تو بات ہی نہیں کرنی، اب آپ اگر یہ کہہ جی ان سے تو بات ہی نہیں کرنی، کتنا خطرناک، تو یہ آپ بیانیہ پیش کر رہے ہیں، خاص طور پہ یورپ میں تو اسلامی ریاست نہیں، خاص طور پہ یورپ میں تو اسلامی ریاست میں بھی دیکھ لیجیے آپ، اگر پاکستان میں بھی دیکھ لیجیے آپ، اگر پاکستان میں تو ان کو کتنے حقوق حاصل ہیں، یہ شور مچاتے ہیں عالمی سطح پر، ہمارے حقوق نہیں، جتنے حقوق ان کو ہے پاکستان، ان کو روک سکتا ہے کوئی؟ ان کو روک سکتا ہے؟ نگر میں کیا ان کو یہ ابھی علامہ نعمانی صاحب نگر میں کیا ان کو یہ ابھی علامہ نعمانی صاحب بتائیں گے؟ قانون موجود ہے لیکن کیا روکا گیا اس کا؟ ظاہر قانون موجود ہے لیکن کیا روکا گیا اس کا؟ نہیں، امپلیمنٹیشن ہوئی کہیں پر، تو گزاری یہ ہے۔ اب اس کو میں ایک اور انداز میں لیتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے خونخوار تھے، ایک گاؤں میں گئے تو وہاں کتے بڑے خونخوار، شیخ سعدی کے پاس نہ کوئی ڈنڈا تھا، تو شیخ سعدی کے پاس نہ کوئی ڈنڈا تھا، وہ ایک پتھر نیچے تھا، تو انہوں نے کہا وہ ایک پتھر نیچے تھا، تو انہوں نے کہا اٹھا کر روڑا کتوں سے بچوں، وہ پتھر اٹھا کر تاکہ کتوں سے بچوں، پتھر تھا وہ دھنسا ہوا تھا، نہ اٹھایا گیا، کتوں نے دھنسا ہوا تھا، نہ اٹھایا گیا، کتوں نے چیر پھاڑ دیا۔ آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا، آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا، عجیب لوگ ہو کہ گاؤں والوں بڑے کھلا چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو سنگل ڈالے ہوئے۔ یورپ کے جو پاکستان میں بیٹھے یورپ کے جو پاکستان میں بیٹھے افراد ہیں، وہ یورپ اسلامی ملکوں میں ہیں، وہ یورپ بھی کرنا پڑے گا، نہ کرے، ہمیں مکالمہ بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کل کو عدالتوں میں ہو سکتا ہے عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا، یہاں کونسلز ہیں عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا، یہاں کونسلز ہیں اپنا مدعا رکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے انداز میں اپنا مدعا رکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے انداز
الفاظ والا یا گالیم گلوچ کا زبان استعمال کریں، گالیم گلوچ کا زبان استعمال کریں، زین سازی بھی کریں، اور یہاں پر زین سازی بھی کریں، اپنے رویوں پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں، تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے الحمدللہ، ہمارا کیس میں کسی قادیانی میں جرأت نہیں، اور پھر آخری کسی قادیانی میں جرأت نہیں، اور پھر مسلمہ قذاب والی بات ہے، ایک صاحب یہ جو مسلمہ قذاب والی بات ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے ٹک ٹاک پر اور ہمارے باتیں انہوں نے آگے جو ہے وہ اسی کی سنی سنائی باتیں انہوں نے آگے کچھ ایسا طبقہ بھی، سیالوی صاحب جو غور کیجئے گا، کچھ ایسا طبقہ بھی سیالوی صاحب جو غور کیجئے گا جو دانستہ مسلمانوں کو پرووک کرے گا، مار دو ہے، شہ دے گا، اٹھو ہے، مار دو ہے، ختم کر دو۔ یہ انداز کہ وہ جو ختم نبوت کا اس کو شدت پسندی کے ساتھ دشمن بھی چاہتا ہے، اس کے ساتھ دشمن بھی چاہتا ہے، اس کے ٹائم میں ختم نبوت جیسے ہمارا عقیدہ توحید ہے، ویسے عقیدہ ختم نبوت ہے، ویسے عقیدہ توحید کو بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہاں عقیدہ ختم نبوت جو سخت زبانیں استعمال کرنے، یہ سخت زبانیں استعمال کرنے، یہ تو قادیانیوں کو فیول کہ وہ آپ کے خلاف یا مقدمہ کر سکے، آپ کے خلاف یا مقدمہ کر سکے، جناب یہ تو شدت پسند ہے، یہ تو بات کرنے کی ان کو تحصیل ہی نہیں۔ تو یہاں یورپ کے اندر ہماری تنظیمات بھی موجود ہیں، اسٹڈی ادارے ہیں ختم نبوت کے، یا بھی ختم نبوت نعمانی صاحب ان کا یہاں پر بھی تنظیم، تو ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے، ہمارا کیس ہمارا کیس۔ پھر اگلی بات کہ علامہ محمد نثار مبشر شاہ صاحب اور دیگر حضرات، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں مسالک اکٹھے نہیں تھے، وہاں تمام مسالک اکٹھے نہیں تھے، وہاں جو چند لوگ ہیں وہ غلط غلط لٹریچر پڑھ کر قادیانی کو لٹریچر پڑھ کر پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے کہ مرزے نے چیلنج دیا تھا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو، 10 شرائط رکھی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ باقاعدہ پورا موجود ہے۔ جی سالم صاحب فرمائیے، معذرت میں اس بات کو ایک تو آپ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا رویہ تو جیسے اپنی طرف سے نہ کر لیں، شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں جو گلوچ والے ہیں کوئی بھی ہو تو ان کا رویہ وہاں نہیں چلے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، وہ بھی شاہ صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ پاکستان میں اور ہیں جہاں اور ہیں، یہ قادیانیت کا مسئلہ جو ہے پاکستان میں ڈیبیٹ تو وہاں اور طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اس کے مختلف طریقے ہوں گے اور وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں گے، تو یہ فلیکسیبلٹی اس کی میں بات کر رہا تھا کہ مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام کے مطابق اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایک جگہ اور طریقہ ہے، دوسری جگہ اور طریقہ ہے، اس لیے اسلام میں اس طرح کی فلیکسیبلٹی ہے، لیکن نصوص کی بات کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ختم نبوت، یہ جو پاکستان میں ہے وہی یوکے میں بھی ہے، لیکن اسے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں فلیکسیبلٹیز ہے، مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے گا۔ امداد البخاری یہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گی، یہ پیر حضرت امداد حسین دامت برکات ملالیہ امداد البخاری ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، ترجمہ انہوں نے کیا ہوا، انگلش میں بھی آ گیا ہے، تو جو انگلش والے ہیں اب اس میں دیکھیے یہ آپ جو بھی آپ فرما رہے تھے، میں اس کا یہ دیکھیے ترجمہ جو ہے حدیث نمبر 4000 حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمہ قضا مدینے میں آیا اور حارث کے گھر میں ٹھہرا، یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ حارث کی بیٹی اس کی بیوی تھی۔ یہ سکرین شاٹ لینا چاہیں تو ساتھی لے سکتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عامر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ قذاب گئے، یہ لکھا دیکھ لیجئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب کہا جاتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کچھ دیر ٹھہرے، اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرے، یہ نوٹ فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات کی،
تو مسلمہ نے آپ سے کہا چاہیں تو آپ ہمارے ثمر نبوت کے درمیان راستہ خالی کر یعنی ہم آپ کی نبوت قبول کر لیتے ہیں پھر اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا. جانشینی تو بڑی دور کی بات. میں تجھے وہی شخص دیکھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. اور یہ حضرت ثابت بن قیس ہیں. یہ میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے. یہ دیکھ لیجئے گا یہ میں نے میری طرف سے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. تو مکالمہ بھی ہوا یہ اسی بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکالمہ بھی ہوا. بات کیا ہوئی اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا گیا. تو اب اسلامی ریاست ہے اس کے اور وہاں طاقت ہے. اسلامی ریاست کے امپلیمنٹیشن ہے. لیکن جب آپ غیر اسلامی ریاست میں آئیں گے تو آپ کے پاس دعوتی پیغام دینا دوسروں کی ذہن سازی کرنا گفتگو کرنا ان کو اسلام کی طرف لانا. تو اسلامی ریاست میں اب جو حضرات اسلامی ریاست کو غیر اسلامی ریاستوں پر قیاس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس بیانی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. غیر اسلامی ریاست پر یہ میں نے ایک جو صاحب تھے ان سے میں نے کیا کہتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ تم اٹھو اور پکڑ لو. یا یورپ میں بھی آپ یہ دعوت دے رہے ہیں. پاکستان میں بھی قوانین ہیں کسی وہاں پر بھی سویلین کو حق حاصل نہیں ہے. کسی قادیانی پر خود اٹھے وہاں پر بھی آپ نے اتھارٹیز کو بتانا ہے. وہاں جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ذریعے سے اپنے قوانین کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے. اس طرح ہر بندہ کھڑا ہو تو انارکی پیدا ہو جائے گی. جی میں نے بس میرا یہ اس بارے میں کوئی سوال ہو ضرور آپ سوال کیجئے گا. اور السلام علیکم. جی سیالوی صاحب میں اجازت چاہوں گا. میں نے 1 بجے کہیں جانا. میں صرف جو صاحب آئے تھے ہمارے محترم جو آئے لیکن آپ نے جو اسلام ہے نا وہ حکمت. ہم ڈرپوک بھی نہیں ہیں سے بھاگنے والے بھی نہیں ہیں. لیکن اسلام بیوقوفوں کا دین نہیں ہے. اسٹوپڈنس نہیں ہے یہاں دانشین نہیں ہے. اسٹوپڈنس نہیں ہے یہاں نہیں ہے. اسٹوپڈنس نہیں ہے یہاں پر اسٹوپڈنس نہیں ہے یہاں پر. مفتی صاحب شاہ صاحب تسی ماشاءاللہ صحیح طریقے نال میرا سوال جڑا وے نا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. کدی بھی بنا نہیں کیتا. لیکن میں کہنا ہوں کہ جو آج کل ہو رہی ہیں نا جیسے کہ جس طرح مرضی سب تو پہلے مرزا خان دجال سے اسلام پڑھنا شروع کر دیندے نے. مناظرے دی کوئی اصول طے کر لو. میں صرف سوال لیکن وہ بات میں کوئی ایسا ہوگا تو اس کا کوئی ضابطہ اور اصول طے کر ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں اپنی براڈ پر لوگوں کی ذہن سازی کی جائے. جو قاضیانیوں کے سوالات ہیں سیالوی صاحب بھی اپنا لٹریچر لکھنے میں مصروف ہوتا نہیں ہوتا. یہ جو سیالوی صاحب نے جو موقف بیان کیا وہ بڑا مضبوط اور سالڈ ہے. کسی کو آگ میں جلتے ہوئے مسئلہ اس کا یہی کہ خاتون کو ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن خاتون پانی میں ڈوب رہی ہو اگر ایک خاتون آگ میں جل رہی ہے تو وہاں پر یہ ہوگا کہ اب تم اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ سیالوی صاحب نے آپ کو گہری سی بات ہے کسی کو ریسکیو کرنا ہو تو وہ پھر اور معاملہ ہوتا ہے. لیکن آپ روٹین کے اندر جو ہے خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اس کو آگ لگی ہو جل رہی ہو اس کو بچانے کے لیے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو وہ پھر ہر دور میں لیکن بات یہی ہے جیسے بھائی نے کہا کہ جو مسلمان تیاری نہیں ہے وہ ان کی براڈ. تو جہاں تک مرزا ہے وہ قذاب دجال ہے. تو وہ درود و سلام تو بڑی اعلیٰ ہستیوں کے لیے انسانیت کے حوالے سے محمدی بیگم کا معاملہ بیان کرتا ہوں تو ایسے ڈر کے بھاگتے ہیں نا جی. میرے یوٹیوب پر دیکھ لیجیے ٹی وی پر ہمارے کئی پروگرام یوٹیوب پر موجود ہیں. آئیے کریں ہم سے بات. کیا جبرن شادی کا مرزا صاحب کا معاملہ شادی کے لیے فورس میرج نہیں آتا اس کے اوپر کیس نہیں بنتا. ایک 13 سالہ لڑکی جو ہے جبرن شادی کا
تو مرزا صاحب کا کیس انتہائی کمزور ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کرنا چاہیں ہم گلوچ کے بغیر مکالمہ کریں گے۔ آئیے ہم یورپ میں بیٹھے ہیں، محمدی بیگم کے جو قضیہ ہے، کیسے جان چھڑاؤ گے قادیانی؟ اب آپ جائیں گے سیدہ زینب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف، وہاں سیدنا ابوبکر صدیق بھی خوش، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی خوش، ام المومنین۔ ادھر کیا معاملہ ہے؟ اس کا خاندان بیچارہ چھپتا پھرتا ہے، صاحب اس پر حملے کر رہے ہیں، کبھی یہ اشتہارات لگا، پھر شادی ہو جاتی ہے، ننگے نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارا کیس بڑا مضبوط کیس ہے، اور یورپ میں ہم اپنا یہ جو مکالمہ ہے کہیں پر ہمیں بلائیں، یونیورسٹی ہیں، کالجز میں سیاروی صاحب بھی جاتے ہیں، اور کہیں پر لیوٹن میں تھے، خاندان قادیانیوں نے گھرا ہوا تھا، ہم جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، تو آپ حضرات نے اس پر توجہ رکھیں۔ بہت شکریہ، میں اجازت شاہ جی آپ ہیں، مفتی شاہ جی ہیں، میرے استادوں میں آپ لوگ، میں نے کبھی بھی اللہ کو سلامت رکھے، لیکن وہ صرف میری آپ سے صرف یہ جس انداز سے سیالی صاحب کو مخاطب اس میں تھوڑے سے جملے آپ کر لیتے نا، آپ یہ کہہ دیتے کہ اگر آپ سیالوی صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے، آپ نے تاثر یہ دیا کہ جیسے بس میں سمجھ گیا کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ شاہ جی یہ بڑے پیارے ساتھی ہیں حافظ بھائی، وہ اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بات اپنے منہ سے نکالی جاتی ہے، لیکن وہ بات کسی اور کی ہوتی ہے۔ غالباً حافظ بھائی دوسروں کی بات ہم تک پہنچا رہے تھے، اور میری رہی جو میں نے باتیں کر رہا تھا، میں بھی حافظ بھائی کو جواب نہیں دے رہا تھا، میں دو جواب دے رہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں بسا اوقات۔ اگلی بات شاہ جی نے کی تھی گالی گلوچ، تو یہاں پر بھی عرض کرنی تھی کہ ہمارے بڑے جذباتی کئی بھائی ہوتے ہیں کہ وہ بات تو بڑی زبردست کرتی ہیں، قادیانیوں کو منہ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ بات چل رہی ہے کہ یعنی ایک ٹرین اپنی پٹری کے اوپر چل رہی ہے، جب تک دلائل کے ذریعے ان کو چاروں آپ نے چت کیے ہوتے ہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ اگر 4 گھنٹے کی براڈ ہے نا، ایک گالی بھی آپ کے منہ سے نکلا ہے نا، پوری 4 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ مطلب یار گالی سے کوئی زیادہ سچا تو نہیں بن جاتا بندہ، صرف ایک گالی کو بیچ میں سے مائنس کر دے، بقایا خیر منجی ٹھوک کے رکھے۔ جی یہ بات جو شاہ صاحب ہے، میں اسے دہراؤں گا، بہت اہم بات کی ہے، انڈورس کروں گا کہ آپ پورے 4 گھنٹے دلائل دیتے ہیں، ان کو لاجواب کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک ایسی کمزور بات کر دیتے ہیں، گالم گلوچ، کوئی بد اخلاقی، پھر وہ آپ کا سارا جو محنت آپ نے کی تھی وہ خاک میں چلی جاتی ہے۔ بالکل بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ہمارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے لبو لہجہ اچھا رکھنا چاہیے، گفتگو اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور فوکس دلائل پر ہونا چاہیے، گالم گلوچ پر اور بد تہذیبی سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بالکل یہ بات میں نے دہرائی ہے تاکہ ساتھی پلے باندھ لیں، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ یہ شاہ صاحب سیالوی صاحب اگر میرے کوئی الفاظ لگے ہوں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ شاہ جی جو ہے ہمارے مفتی صاحب جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی طرح ہے، مجھے کوئی بات بری نہیں لگتی، لیکن کچھ بولیں گے بھی ہماری بھلائی کے لیے بولیں گے۔ بات کرنے دو۔
جی جی اچھا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی جب بات کرنے آنے لگے تو ویسے آپ کی بات بری نہیں لگی. شاہ صاحب نے کہا بیمار ذہنیت تو مجھے میں یہی سمجھا میں نے وہاں بھی کہا کہ نہیں شاہ صاحب ایسا نہ کہیں. ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بالکل ایسی بات نہ کریں. تو شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ کسی اور اشارہ کر رہے تھے. وہ بھی بات ان کی اچھی ہے. میں نے کوئی آپ کی بات نہ سمجھی ہے. ہمیں تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جو اچھے انداز میں میٹھی بات اسے ہم خوش ہوں گے. جو کسی اور انداز میں بات کرے گا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے بڑے بیوقوفانہ اور بڑے غیر مہذبانہ سوال کیے لیکن آپ نے ان کے جوابات دیے. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. بالکل پریشان نہ ہو. آپ تشریف لے گئے ویسے لے گئے. میری کوئی بات نہیں چلے صاحب مجھے میرے جو سوال تھے وہ سب کا جواب مل گیا. سب نے بھی سن لیا کہ یہ مقدس الفاظ جو ہیں نہ ہی مرضیوں کی براٹ پر نہ ہی مسلمانوں کی زبانوں پر یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے. تو چھوٹی سی درخواست کرنی تھی آپ سے. آپ نے اس کا شروع میں ذکر کیا تو کتاب ہے روحانی خزائن جلد شروع میں 382 چشمہ معرفت. ذرا اس کو پڑھ دیجیے گا کہ کسی نے ایک حدیث پہ جھوٹ باندھا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. تو اگر آپ کے یہ تو حدیث پاک ہے اور یہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ بار کی ہے. اور پھر اس میں بھی حدیث پاک میں مرزا قادیانی نے تحریف کی ہے, الفاظ غلط بیان کیے ہیں. یہ بالکل جو آپ نے حوالہ دیا وہ ہم بھی کئی جگہ ہے. تو مرزا قادیانی یہی کاروبار کرتا رہا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. میں ویسے چاہتا تھا کہ آپ پڑھیں کیونکہ میں غلطیاں کرتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 382 اور چشمہ معرفت. چلے یار قادیانی سڑک دینے پہ کسی نے چوک لو. حبیب صاحب بیٹھے دینے اعلان بھی کرتا چلوں. یہ تازہ ترین میرا چھوٹے رسائل میں تحریر کر رہا ہوں. اور بڑے فائدے کی بڑے کام کیے ہیں. مرزا قادیانی دیوس یہ رسالہ نمبر 9 یہ رسالہ نمبر 9 مرزا قادیانی دیوس. اچھا کئی دوست اس لفظ کو بولتے دیوس تو دال کے اوپر پیش دیوس. تو دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی زوجہ کو کسی دوسرے کے بستر کو گرم کرنے کے لیے نرم کرنے کے لیے بھیجے. اس کی رضامندی بھی شامل ہو تو اس کو کہتے ہیں دیوس. تو مرزا قادیانی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ بہت بڑے دیوس تھے. اور اس کے ثبوت اور دلائل اس رسالے کے آخر میں اصلی کتابوں کے سکین یہ لگا دیے ہیں. مرکات الیقین فی حیات نور الدین بیوی صاحبہ کے منہ سے اکثر یہ سنا ہے, کئی مرتبہ سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں.
اور مرزا جی فرماتے ہیں لونڈی کو بغیر نکاح کے تم اس کے ساتھ بستری کر سکتے ہو، ہاں جی اجازت ہے۔ تو جب حکیم نور صاحب کی لونڈی تھی نصرت جہاں بیگم صاحبہ جمروز خان صاحب کون مر گیا ہے کی کہندے ہو پہ اچھا لونڈی تھی تو پھر اس نے اپنے اس کے آقا نے یعنی لونڈی کے آقا نے اس کے ساتھ بغیر نکاح کے پھر گیم بھی بجائی ہوگی تو بار بار بجائی ہوگی کیونکہ بیوی صاحبہ تو لونڈی تھی۔ تو یہ آپ پوری کہانی مرزا قادیانی دیوس کے اندر پڑھیں گے، اور میرے جتنے بھی رسالے ہیں اس سے پہلے بھی جو آ چکے ہیں اور یہ بھی چاہیے ہوں جس کو تو وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر کر لیجئے گا۔ اور ایک بات صرف ایک بات اگر میں نے بغیر دلیل کے کی ہو کسی ایک رسالے میں بھی منہ منگائی نہ میں دوں، اور جو بات میں نے کی ہے اور جس کا حوالہ دیا ہے وہ حوالہ غلط ہو جائے پھر بھی منہ منگی نام کا اعلان کر، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بڑی بات نہیں میں کوئی کر سکتا، کتابیں تمہاری ہیں میری نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا ایک رسالہ نمبر 4 مرزا قادیانی زانی، مرزا جی زانی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام زانی، مسیح زانی، تمہاری کتابوں سے ثابت کیا۔ یہ دیکھیں آخر میں سکین بھی لگا دیے ہیں، اصل کتابوں کے سکین، یہ دیکھو مزے لو موجہ کرو موجہ۔ جی شاہ صاحب آپ نے کیا فرمایا دیوس جو آپ ہمارے دال پر پیش ہے؟ دیوس میں نے تو یہ پڑھی ہے شاید، نہیں میرے خیال میں زبر ہے۔ اچھا زبر جی حدیث پاک میں جہاں بھی یہ لفظ ہے میں نے ابھی نکالا ہے تو دیوس پر زبر ہے۔ اچھا میں اصل میں اس کو وہی حدیث کے اندر جو ذکر تھا نا تو اس کی میں وہ دیکھ رہا تھا الدیوس تھا غالباً، دال پر زبر ہے نا، دال پر پیش نہیں ہے۔ ہاں اچھا چلے میں ابھی ان الغیرۃ من الایمان والدیوس ٹھیک ہے والدیوس ٹھیک بالکل ٹھیک۔ ابھی میں نے شاملہ میں دیکھ لیے، ٹھیک ہے دیوس، ہاں پھر تو ٹھیک پڑھتے ہیں۔ تو میری یہ بھی چلو درست ہو گئی ہے، میں نے ذہن میں اٹھایا ہوا ہے وہ دال کے اوپر پیش پڑھنی، تو میں بھی پہلے دیوس ہی پڑھتا تھا، میری زبان پہ دیوس ہی تھا، تو وہ پھر مجھے پتہ نہیں کسی نے روکا تھا کہ نہیں شاہ جی یہ دیوس ہے، تو وہ پھر میں خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے، تو وہ پھر میں نے کہیں پہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو پیش ہوئی ہے، شاید میں نے لغت دیکھی ہے المنجد، اس میں پھر دو اعراب ہوں، ہاں یہ ہو بس یہ بھی ہو سکتا ہے دال کے پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور زبر کے ساتھ یہ ہو۔ حدیث پاک میں جہاں بھی ہے دیوس دال شاملہ میں دال کے اوپر زبر ہی ڈالی ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل اچھا جی ایک اور رسالہ بھی مرزا قادیانی کی مفتی صاحب یہ ٹرو مسلم صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کون مسلم عابد مربی صاحب تشریف لائے ہیں، ہاں جی کیا سوال کرنا ہے جی مربی صاحب؟ وہ تو کر لو سٹ اسی تو چٹنیاں بننے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا بھائی کیسے جا رہی ہے کدھر ہمیں کوئی حدیث دکھائیں، تو وہ کہتے ہیں قرآن کھولو، قرآن سورہ اعراف آیت 35 کھول دی انہوں نے، مجھے اس کا ترجمہ سنایا،
کہ ہے آدم اگر تمہارے تم میں سے رسول آئے تو وہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب رسول پوری تقریر سنانی شروع کر دیا آیت سے پھر کیا مانی لیں گے ہم؟ وہ تو اس سے کہتے ہیں بند کرو مائک، بند کرو، میوٹ کرو، او میوٹ کرو، دینا جواب۔ بات یہ ہے کہ رسالہ آگے ہے، بلکہ رسالہ نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت۔ آپ لوگوں کے اسی سوال کا جواب اس کے بڑی تفصیل سے دی ہے، اور جہاں پہ میں نے تمہاری کتابوں کے اندر سے کتنی دلیلیں دی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 اصل کتابوں کے سکین تک میں نے لگا دی ہے۔ یہ دیکھیں اصل کتابوں کے سکین تک لگا دی ہیں، اور تمہاری کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم کا مطلب آخری ہے۔ اچھا اگلی بات خاتم کا مطلب آخری ہو یا جاری ہو یا مہر ہو، کچھ بھی ہو، اس کا تعلق اس زانی کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا جواب تو نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ اس کا ذکر اس رسالے میں میں نے کی ہے کہ قادیانیوں بتاؤ کہ خاتم کا ترجمہ کوئی سا بھی ہو، یہ بتاؤ اس زانی اور شرابی کے ساتھ اس خاتم کے نفس کے ترجمے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ جی عابد صاحب، میں تو پوری دنیا کے قادیانیوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ وہ اس آیت کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ نبوت آیت چھوڑ دیں ابھی، خاتم کا ترجمہ کوئی سا بھی لے لیں، مجھے اتنا بتا دیں اس زانی اور شرابی مرزا قادیانی کے ساتھ اس کا تعلق بتا دیں۔ میں اپنا سوال پوچھتا ہوں اور ڈال رہے ہیں۔ میرا سوال ہے قرآن نال کو تعلق واسطہ جی کی تعلق واسطہ ہے قرآن نال؟ زنا ٹھوکی جاؤ، شراب پی جاؤ، قرآن بھی کھولی جاؤ، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ قرآن کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، شراب مست کے کپیاں پی کے تسی تے قرآن جو بھی ہے یار، وہ مسلمان جانے ان کا کام جانے، تم بتاؤ صحیح نا، یہ زنا کاری اور شراب نوشی کا کیا جواب دو گے؟ بتاؤ۔ مرزا قادیانی زانی تھا، شراب یہ دلائل سے ثابت یہ رسالے میں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، تمہاری کتابوں سے ثابت کیا ہے اس زانی اور شرابی کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ جی کیا ہو گیا قرآن حدیث؟ یہ میری کتابیں ہیں، یہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ میری کتابیں نہیں ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتا اس سوال نے کیا ہے نا، اس کا جواب چاہیے۔ ہاں کس بات کا؟ اس خاتم کے ترجمے کا تعلق اس مرزا قادیانی زانی اور شرابی سے کیا؟ مجھے کیا پتا، میں کون سا ماننے والا ہوں؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ شرابی تھی، میں ادھر ہر ایک بات ہو رہی ہے، آپ نے سوال لے کے آئے تھے، آپ کو قادیانیوں کا سوال لے کے آئے تھے، نہیں قادیانی سوال کی بات نہیں کی تھی، میں خود سوال سلسلہ جاری ہے، تو میں جاری ہے کیڑا نشہ کرتا ہے؟ چلو تھوڑا نرمی سے بولیں تو میں پتہ نہیں
मिर्जे कादियानी की तरह नशा टन होके आ जाती है बस के ऊपर। ट्रू मुस्लिम साहिब मैंने आपसे सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि इस आयत की रोशनी में तो मुझे कैसे जारी होता है? तो वो कहते हैं आदम से मुराद जो है हम जो है सब आदम की औलाद है, क़यामत तक जो है जितने भी लोग हैं वो आदम की औलाद कहलाएंगे। ठीक है, तो वो इस आयत को बना के कह रहे हैं कि आ सकते हैं और सिलसिला जारी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं ये सवाल आपसे ले ले। मुफ्ती साहब आगे से जितनी मर्जी गालियां दो, मुझे क्या है, मेरे कौन से वो अकाबर है या मैं उनको मानता हूँ। मेरा ये सवाल था असल में, ये जो आपने फरमाया कि जो भी झूठा है आप समझते हैं तो उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी शामिल है ना, आपने जो बयान दिया। हाँ, मैं तो उनको नहीं मानता ना, नबी तो या मैं तो उन पे ईमान नहीं लाता ना। अच्छा झूठा नबी मानता हूँ ना, नबी मानता हूँ ना कि वो अक्सर बताया झूठा नबी न कहा नबूवत, नबी कोई झूठा नहीं, जो भी नबी होते हैं वो झूठे तो नहीं हो सकते। अच्छा चलो देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये ठीक है, चलो जवाब देता हूँ आपसे मैंने एक सवाल करना है। अच्छा जी सुने, अच्छा मैंने आपसे पूछना था कि उम्मत मुसलमान को आप मानते हैं ना? उम्मत मुसलमान को उसका जवाब दे रहा हूँ, ऐसे मुझे करें मैंने कैसे जवाब देना है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 1400 साल से उम्मत मुसलमान के उलमा, इमाम, मुजद्दिद उन सबको मानते हैं ना आप? जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो उनको देखें, मुझसे जवाब न पूछें, उनको देखें पिछले मिर्जा कादियानी से पहले जो मुफस्सिरीन हुए हैं 1300 साल के, उन्होंने इस आयत करीमा का क्या माना लिखा है वो देखने तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बता देना, मैं उनकी किताबें किधर खोल लूं? जी मैं यही बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि कादियानी झूठ बोल रहे हैं। वो जो आयत करीमा है उसको आगे पीछे से पढ़ें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद आदम फरमाया कि तुम्हारे पास रसूल आएंगे तो जो तुम में से तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।